بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، معلومات حاصل کرتے ہیں، تاریخی ہو یا شرعی ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ یا کسی بھی شعبے سے متعلق معلومات حاصل کرنا ہو تو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے آیت لکھ دیتے ہیں، اس کی تفسیر معلوم کر رہے ہوتے ہیں، یا حدیث لکھ دیتے ہیں، اس کی شرح معلوم کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مسئلہ شرعیہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کا جواب طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا چیٹ جی پی ٹی سے جو دینی معلومات چیٹ جی پی ٹی دے رہی ہے، کسی آیت کی تفسیر یا حدیث کی شرح پیش کر رہی ہے یا کوئی شرعی مسئلہ پیش کر رہی ہے، تو کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ وہ جو آیت کی تفسیر بتا رہا ہے اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو حدیث کی شرح بتا رہا ہے کیا اسے درست مانا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات جواب سے پہلے دیکھیں، میں نے بھی استعمال کیا اور سبھی استعمال کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی معلومات ہر مرتبہ ہر دفعہ درست نہیں ہوتی، بسا اوقات آرٹیفیشل انٹیلیجنس غلطیاں کرتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے، جو علم والا ہے وہ میری بات سے ایگری کرے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک تو بات یہ کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے آپ پوچھ کر، ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہو اور آپ اسی پر عمل کریں یا اسے آگے بتائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ بارہا وہ غلطی کرتا ہے۔ دوسری بات کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کیسے کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہے، کتابیں وغیرہ جو بھی ہے، اس کی معلومات اس کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کچھ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کسی آیت کی تفسیر پوچھی تو تفاسیر تو قادیانیوں نے بھی لکھی ہے، تفسیر تو گمراہ کن فرقوں نے بھی لکھی ہے، تو وہ آپ کے سامنے آیت کی تفسیر لکھ کر سینڈ کر دیتا ہے۔ تو وہ تفسیر ہو سکتا ہے قادیانی کی ہو سکتا ہے کسی گمراہ کن شخص کی ہو سکتا ہے کسی گمراہ کن فرقے کی ہو۔ لہٰذا اسی طریقے سے آپ حدیث کی شرح پوچھتے ہیں تو حدیث کی شرح تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، گمراہ کن لوگوں نے بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں تو شرعی مسئلہ قادیانی بھی بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، اور آج کل جو نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے پیش کر دے گا وہ مسئلہ کس کے نزدیک ہے۔ ہو سکتا ہے قادیانیوں والا مسئلہ پیش کر دے، ہو سکتا ہے پہلے جو گمراہ کن فرقے گزرے جن کی گمراہیت پر سب متفق ہیں کہ وہ لوگ گمراہ تھے، جیسے معتزلہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ جو وہ جواب دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دے۔ لہٰذا آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ رزلٹ یہی نکلا کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کوئی شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہو، وہ معلومات حاصل کرتا ہے تو اس معلومات کو دوسری جگہ سے صحیح ذرائع سے ویریفائی کرے، پھر اس پر عمل کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے وہ یا کوئی عالم ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اہل علم نہیں ہے، کسی فیلڈ کا ماہر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ اس کے پاس پکچر سینڈ کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی رپورٹ کیا آئی ہے۔ آپ اس سے مشورہ کریں گے کہ کیا دوائی استعمال کرو تو وہ مشورہ بھی دے دے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی ماہر کو دکھائیں گے، اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے،
کہ یہ رپورٹ ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ اس سے مشورہ لیں گے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معلومات حاصل نہ کریں اور لوگ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے باوجود آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی رائے کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، پہلے تو اس معلومات کو وہ ویریفائی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ آپ بسا اوقات ہم نے خود پوچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہ چند آیات اس موضوع پر آپ پیش کریں، اس نے پیش کی تو وہ آیت تھی نہیں، کسی کا قول تھا، اس نے عربی اس کی بنا کر اس کو آیت میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتا ہے۔ تو چونکہ میں اس فیلڈ کا ماہر تھا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ غلط بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ہم بھی کچھ مسئلہ اس سے پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں دوسری جگہ سے، غلط بھی بتاتا ہے اور درست بھی بتاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ جو کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو فیلڈ کے دینی فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں، وہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے اسے دوسروں کو بتانا درست نہیں ہے، اس کی بتائی ہوئی آیت کی تفسیر کو درست سمجھنا درست نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ غلط بھی ہو، تو اس پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی شرح کے بارے میں حکم ہے۔ یقیناً میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اگر آپ پھر بھی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کوئی پیچیدگی ہے اور آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔